پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. پاک فوج کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے 90 ٹن امداد کی دوسری کھیپ روانہ. اقوام متحدہ اسرائیلی جارحیت بند کرائے. وزیر خارجہ جلیل عباس. پنجاب میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ. 4 روزہ چھٹی. بھارتی ہر دھرمی سے مسائل پیدا ہوئے. شہید لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوان کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر دفاع سمیت سول و عسکری حکام کی شرکت. غریبوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کریں گے. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا پمز اور پولی کلینک کے دورے کے بعد پریس کانفرنس. کانگو وائرس مزید ایک زندگی نگل گیا. 5 مریض کراچی منتقل. CCHF وبا کے باعث کوئٹہ کے سنڈے مین ہسپتال میں خوف و ہراس. مریضوں کی تعداد 11 ہو گئی. آج پورے ملک میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر سرکاری تعطیل ہوگی. اب آپ LDN کے نیوز ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی اہم خبریں، تجزیاتی تبصرے اور خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ہمارے سامنے دار و رسن کی بات کرتے ہیں، وطن کو بیچنے والے وطن کی بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، ملک میں قومی خزانہ لوٹنے والے نیب زدہ ڈاکٹر ندیم قمر کو قومی اعزاز ستارہ امتیاز دیا جانا نہ صرف آئین اور قانون سے کھلواڑ ہے، بلکہ یہ سفارشات تیار کر کے اسے منظور کرنے والے افسروں کے خلاف اس فعل مجرمانہ کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. یہی وہ کرپشن ہے جس کی بنا پر IMF سے قرضہ لیتے ہوئے پوری قوم کو شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے 15 ارب 70 کروڑ روپے کے بجٹ رکھنے والے قومی ادارہ امراض قلب کو 9 برس کے عرصے میں ندیم قمر کرپشن سسٹم نے گورکھ دھندے کا ذریعہ بنا کر یہاں مفت علاج بند کر کے اسے پرائیویٹ ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا. 2015 میں ندیم قمر سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہونے اور طویل عرصے سے غیر حاضر ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے پہلے نمبر کے امیدوار کو نظر انداز کر کے ندیم قمر کو NICVD کا سربراہ بنا دیا. ندیم قمر نے اپنے دور میں چیف فائنینشل آفیسر کے حساس عہدے پر 54 برس کی عمر میں فیصل عبدالستار کو بھاری تنخواہ پر غیر قانونی تقرری کی، جن کی نااہلی سے یہ ادارہ مالی بحران کا شکار ہوا، اور ندیم قمر نے 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگانے کے باوجود تاحال کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے محفوظ ہے. ناظرین کرام، PDM کے دور حکومت میں ان لوگوں نے غریب مریضوں کے بجٹ کے 20 ارب لوٹنے والے شخص کو خاموشی سے ستارہ امتیاز دینے والوں کی فہرست میں ندیم قمر کو شامل کرایا تاکہ ثابت شدہ قومی ملزم کو نیب کی سزا سے کسی طرح بچایا جا سکے. اللہ نے وقت بدل دیا.
کیا نگراں قومی حکومت اس ذلت آمیز اور شرمناک فیصلے کو کالعدم قرار دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا نگراں قومی حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ ناظرین کرام، قومی تاریخ پی ڈی ایم کی بدترین عہد حکمرانی میں اقتدار ختم ہونے سے چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر صحت عبد القادر پٹیل اور اسی جماعت کی سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اعلان کر کے بعد ازاں یہ غیر قانونی معاہدہ کراچی کے بجائے سکھر میں جا کر یہ کہہ کر کیا تھا کہ وفاق کے 3 ہسپتالوں جے پی ایم سی، این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی کو 25 سال کے لیے حکومت سندھ ٹھیکے پر لے رہی ہے یا دے رہی ہے۔ کیا سندھ کے عوام بے وقوف یا عقل سے پیدل ہے کہ وہ حکومت سندھ جس نے 15 سالوں میں محکمہ صحت کا بیڑا غرق اور 80% محکمہ صحت سندھ اپنی نااہلی، بدعنوانی اور بد انتظامی کے باعث یک مشت کمیشن وصول کرنے کے لیے پرائیویٹ کارپوریٹ ادارے پی پی ایچ آئی جیسے ادارے کو ٹھیکے پر دے رکھا ہے، جس کا سربراہ سابق حکومت سندھ نے سزا یافتہ نیب زدہ جاوید جاگرانی کو تعینات کیا ہوا ہے، جس سے ان کی تعیناتی کرنے والوں کے خود اپنے مقاصد اور ان کی نیت کو بھی انہوں نے از خود واضح کر دیا ہے۔ اس پس منظر میں وفاق کے 3 مثالی مریضوں کی خدمات کے اداروں کو ٹھیکے پر دیے جانے کے فیصلے سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ صوبے کے محکمہ صحت کے اداروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے والے ان 3 اداروں کو مستقبل میں انہیں بربادی کے کس دہانے پر پہنچائیں گے، اور بعد ازاں ان اداروں کو دیوالیہ کر کے اسے اپنی ذاتی ملکیت میں لینے کا منصوبہ بنائے رکھے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں باقاعدہ مریض دوست سرکاری ڈاکٹرز جن کا تعلق جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ سے ہے وہ لے کر پہنچ گئے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ نے 7 نومبر تک وفاق اور سندھ کی انتظامیہ سے جوابات بھی طلب کر لیے ہیں۔ واضح رہے نگراں حکومت سندھ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ تاحال محکمہ صحت سے سابق حکومت کی باقیات کو صاف کرنے میں سست روی کا شکار ہے، جس سے سرکاری جواب سامنے آنے پر مزید مذکورہ تنازع کے پہلو اجاگر ہو سکیں گے۔ سب سے دلچسپ پہلو یہ بتایا جاتا ہے کہ وفاق اور سندھ کے مابین ہونے والے اس معاہدے کی اصل کاپی فریقین میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر جیسے سائفر گم ہو گیا ہے، اسی طرح سے نوسر بازی کا یہ معاہدہ بھی لاپتہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ کی حواس باختگی، نئے چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کی تقرری اور سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں 18.5 کروڑ روپے کی بدعنوانی کے سنگین واقعے کا حکومت سندھ اور وزارت صحت نے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ نے ایل ڈی این میں ارشیلا حسین کو دی جانے والی شیلڈ کے عشائیے کی تقریب کے بارے میں تو کسی وضاحت کو ضروری نہیں جانا کہ کمیشن کی مذکورہ تقریب اور اس کے بھاری اخراجات کے ساتھ یہ تقریب منعقد کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تاہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ بدھ کے روز اخباری تراشوں پر مبنی خبروں کو فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے میں سرگرم رہی ہے، جس کی ایک جھلک ہم اپنی اسکرین پر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ سے
یہ سوال بن اٹھا ہے اور میں عوام کی آگاہی کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ کمیشن کی انتظامیہ یہ بتائے کہ جرمانے اور فیسوں کے ذریعے حاصل ہونے والی کروڑوں روپے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے یا بورڈ میں اس کا کوئی اکاؤنٹ قائم کیا گیا ہے، یہ آمدنی کہاں خرچ ہوتی ہے اور سالانہ آڈٹ رپورٹ کا کیا طریقہ کار ہے۔ وزارت صحت سندھ کی سفارش پر حکومت سندھ نے عبدالحفیظ تونیو کو سندھ کا نیا چیف ڈرگ انسپکٹر مقرر کر دیا ہے اور ساؤتھ کراچی کے ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو سے مذکورہ اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری کے عہد میں 18.5 کروڑ روپے کی خریدی جانے والی طبی مشینری کی سپلائی 4 ماہ گزرنے کے باوجود ان طبی مشینوں کی تعداد کو پورا نہ کیا جا سکا۔ مبینہ مالی اسکینڈل پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سندھ کی پراسرار خاموشی حکومت سندھ کے افسران اور ملازمین کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے، جبکہ پیر اسد شاہ پیر آف رانی پور کی محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے، جس کی باقاعدہ تصدیق صوبائی نگراں وزیر قانون عمر سومرو نے بھی کر دی ہے۔ واضح رہے کہ فاطمہ برڑو معصوم بچی سے زیادتی کے اس کیس کا معاملہ سندھ کے اندر بھی اور محکمہ صحت پنجاب سے DNA کروایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خلاف قانون کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ جو رشوت کے عوض اس قسم کے کام کرنے کی بڑی شہرت رکھتی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ایما پر مبینہ ملی بھگت کے ذریعے DNA کا سیمپل ہی تبدیل کر دیا تھا، جس کی بنا پر سندھ میں مذکورہ DNA کی رپورٹ نگیٹو آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔